الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیزن 4 میں کامیابی حاصل کرنے والے کو کیا مدنی انعام ملے گا؟ اس کو یہ مدنی انعام دیا جائے گا کہ انشاءاللہ عز و جل بغداد شریف اور حاضری مدینہ کے 2 ٹکٹ پیش کیے جائیں گے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ جس کو بلاوا ملے گا انشاءاللہ عز و جل وہ یہ زیارتیں کرے گا، بغداد بھی جائے گا، مدینہ بھی جائے گا۔ آج کون سی 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گی؟ دائیں جانب جو ٹیم ہے ان کا تعلق ہے باب الاسلام سندھ سکر سے، اور جو بائیں جانب ٹیم ہے اس کا تعلق ہے باب الاسلام سندھ ٹھٹا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ جس کا نام ہے ذہنی آزمائش۔ آج کے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ شامل کریں گے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ 5 سیگمنٹ شامل ہوں گے۔ نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 شعر مکمل کیجئے، نمبر 3 مدنی گلدستہ، نمبر 4 انتخاب کیجئے، نمبر 5 جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے طلباء کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دائیں جانب احمد رضا بن عبدالرزاق جامعۃ المدینہ سکھر۔ احمد رضا بن عبدالرزاق۔ دوسرے طالب علم محمد ابراہیم بن محمد ایوب الطاری جامعۃ المدینہ سکھر۔ ابراہیم بھائی۔ تیسرے طالب علم محمد بلال بن احسان جامعۃ المدینہ فاروق نگر۔ بلال بھائی، آپ تینوں کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ بائیں جانب محمد عمر بن حبیب اللہ طاری جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم چٹوی کارو۔ عمر بھائی۔ دوسرے طالب علم حافظ محمد زہیب اتاری محمد جاوید اتاری، میرا تعلق اسکول سے ہے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید۔ جی عادل اتاری ولد رحیم بخش اتاری جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم چٹوی کارو۔ آپ تینوں ہی طالب علم کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سیگمنٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کون کون سے سیگمنٹ آج ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ طریقہ کار کیا ہوگا بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی۔ پہلے سیگمنٹ میں ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کے درست جواب پر انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا۔ مشورے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 10 نمبر حاصل کر سکتی ہے۔ جی ماشاءاللہ عز و جل۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ سکر کے طلباء، آپ کی جانب پہلا سوال۔ اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیے جن کا سر کٹ گیا مگر پھر بھی آپ حق بیان فرما رہے تھے۔ آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی حق بیان فرما رہے تھے۔ 25 سیکنڈ کے اندر ہی جواب دینا ہے۔ حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ باب الاسلام سندھ ٹھٹا، آپ کی جانب پہلا سوال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا مبارک کیسے حرکت کرتا تھا؟ فرشتوں کی حرکت دینے سے حرکت کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا مبارک فرشتوں کے حرکت دینے سے حرکت کرتا ہے۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سکر کی جانب دوسرا سوال۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر دامن یا آنچل سے
ہاتھ منہ پوچھنے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دامن اور آنچل سے جو ہاتھ پوچھتے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں، اور جو نہیں پوچھتے وہ توجہ فرمائیں کہ دوسروں کو بتا سکیں۔ مشورہ جاری ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر دامن یا آنچل سے پوچھنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وقت کے اندر جواب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل طیبہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد دامن یا آنچل سے ہاتھ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے، یعنی حافظہ کمزور کرتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کی جانب جس حصہ زمین پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کی روح قبض ہوئی، اس جگہ کیا خاص بات رونما ہوئی؟ جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی دن تک خوشبو آ رہی تھی، اور جس وقت روح قبض ہوئی اس وقت طرح طرح کی خوشبو کی لپیٹ آ رہی تھی۔ جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبو کی لپیٹیں آتی رہیں۔ تو آپ نے اس میں رات کا اور اس حصے میں جس میں انتقال ہوا یہ نہیں بتایا، لیکن آپ کا جواب مانتے ہیں درست۔ اور کتنے نمبر دیں؟ آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ باب الاسلام سندھ سکر، دابت الارض یہ ایک جانور ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ دابت الارض ہر شخص پر جو نشانی لگائے گا وہ کیا ہوگی؟ دعوت الارض ایمانداروں کے پیشانی پر ایمانداروں کے پیشانی پر حضرت موسیٰ عصائے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نورانی خط کھینچے گا، اور کافروں کی پیشانی پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی سے کالی مہر لگائے گا۔ عصائے موسیٰ سے نورانی خط کھینچے گا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالی مہر لگائے گا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کی جانب تیسرا سوال، باب الاسلام سندھ ٹھٹا، حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما عالم کی 2 رکعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت محمد بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما عالم کی 2 رکعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ عالم کی 2 رکعت ادا کرنا کتنا افضل ہے؟ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جبھی تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہمیں سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جی آپ کی جانب چوتھا سوال، شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی کو شادی میں ملنے والے تحائف کس طرح کے تھے؟ آپ کو کیا کیا مدنی تحفے دیے گئے؟ مشورہ جاری ہے۔ دنیاوی تحائف کے بجائے ہزاروں قرآن پاک، درود پاک، مختلف اذکار اور کئی سلام بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ثواب کے تحفے پیش کیے، اور مدنی انعامات اچھے اچھے تحفے پیش کیے گئے۔ دنیاوی تحفے آپ نے قبول نہیں کیے گئے، مدنی تحفے آپ کو دیے گئے، آپ نے وہ قبول کیے۔ تو جواب آپ کا ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ باپا جانی سے متعلق سوال ہے، یہ بتائیے امیر اہل سنت باپا جانی کا نکاح کس نے اور کس دن پڑھایا؟ شاید مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے یہ نئی معلومات ہو کہ باپا جانی کا نکاح کس دن ہوا اور کس نے پڑھایا۔ 25 سیکنڈ کا وقت۔ مفتی اعظم پاکستان وقار الدین نے جمعہ کے دن پڑھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمعے کے دن آپ دامت برکاتہم العالیہ کا نکاح پڑھایا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ باب الاسلام سندھ سکر، آپ کی جانب آخری سوال، قتل مسلم میں کتنے حقوق ہیں؟ قتل مسلم میں کتنے حقوق ہیں؟ قتل مسلم میں 3 حقوق ہوتے ہیں۔
पहला हुकूक हक अल्लाह तबारक ताला का हक, इसको हुकूकुल्लाह कहा जाता है। नंबर 2 मकतूल का हक़ुल मकतूल, और नंबर 3 वरसा का हक। हक़ुल्ला, हक़ मकतूल, हक़ वरसा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी जानिब ठट्टा के तलबा 5वां सवाल। जिस तरह आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी, इसी तरह दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की नबूवत की अलामत कहाँ थी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान प्यारी प्यारी मोहर नबूवत जगमगा रही थी। दीगर अंबिया इकराम की दाएं बाजू पर मोहर लगी थी। दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के दाएं बाजू पर अलामत नबूवत थी। दाएं बाजू पर मोहर लगी हुई थी। दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ में नबूवत की अलामत थी। बाजू और हाथ। जी भाई, हाथ तो ये है, बाजू ये है, क्या कहेंगे? अशरफ भाई ठीक कह रहे हैं, बाकी मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। इन्होंने हाथ का है, हाथ नहीं, बाजू। इन्होंने बाजू का है। जी मजलिस की तरफ जाएंगे, मजलिस बता दे। बाजू और हाथ में फ़र्क तो है। हाँ तो बता दें क्या करें। दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ में नबूवत की अलामत थी, तो आपका जवाब क्या माने? बादल जी, जी बादल भाई, कुछ जवाब नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको नंबर देते हैं 1 और 1, यानी 2 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है ये बताएंगे हमारे अहमद रज़ा भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और ठट्ठा दोनों टीमों के तलबा ने 5 सवालात के दुरुस्त जवाबात देकर हासिल कर लिए हैं पहले सेगमेंट से पूरे 10 नंबर। दोनों टीमों का स्कोर पहले सेगमेंट के बाद बापू बराबर है। जी बराबर बराबर। ये बराबरी कब तक चलती है हम भी देखेंगे। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। तरीक़ेकार क्या है जरा ये भी बताइए। इस सेगमेंट में हर टीम से 3-3 अशार मालूम किए जाएंगे। ठीक है। शेर मालूम करने का तरीका ये होगा कि इन्हें 4 अल्फाज दिए जाएंगे, इनको ऐसा शेर पढ़ना होगा जिसमें ये चारों अल्फाज आते हों। दुरुस्त शेर बताने पर इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे और इस सेगमेंट से हर टीम 6 नंबर हासिल कर सकती है। जवाब देने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरे की भी इजाजत होगी। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। 25 सेकंड में ही जवाब देना है। तो पहले बढ़ रहे हैं बाबुल इस्लाम सिंध सक्कर की जानिब। 4 इशारे हैं आपके पास। नंबर 1 नबी, नंबर 2 ईद, नंबर 3 कोई, नंबर 4 होगा। नबी, ईद, कोई, होगा। नबी के आशिकों की ईद होगी, ईद महशर में, कोई कदमों में होगा, कोई सीने से लगा होगा। नबी के आशिकों की ईद होगी, ईद महशर में, कोई कदमों में, कोई सीने से लगा होगा। कोई कदमों में होगा, कोई सीने से लगा। कोई कदमों में होगा, कोई सीने से लगा होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 2 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। जी आपकी जानिब बाबुल इस्लाम सिंह ठट्ठा। 4 लफ्ज़। नंबर 1 से, नंबर 2
الہی. نمبر 3 بس. نمبر 4 نعت. سے الہی بس نعت. نمبر 1 سے. نمبر 2 الہی. نمبر 3 بس. نمبر 4 نعت. اپنے وقت میں جواب دینا ہے. وقت بھی جا رہا ہے, چند سیکنڈ باقی. جی باب الاسلام سن ٹھٹا, آپ کا وقت اختتام ہوا. فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی, بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے. افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. آپ کی جانب سکر کے طلباء. نمبر 1 جواب. نمبر 2 گا. نمبر 3 تیرے. نمبر 4 یارب. جواب گا, تیرے, یارب. جی جواب قبر میں منکر نکیر کو دوں گا اگر تیرے کرم سے حوصلہ ملا یا رب. جواب قبر میں منکر نکیر کو دوں گا تیرے کرم سے اگر حوصلہ ملا یا رب. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اب بڑھتے ہیں احمد رضا بھائی کے پاس. جی احمد رضا بھائی معلوم کیجئے کوئی شعر. ٹھٹھا کے طلباء سے شعر بتائیے. پہلا لفظ ہے اگرچہ, دوسرا لفظ ہے لاکھوں, تیسرا لفظ ہے تمہاری, اور چوتھا لفظ ہے تھکے. اگرچہ, لاکھوں, تمہاری, تھکے. اگرچہ تمہاری. اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. جواب بالکل درست ہے. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل, سبحان اللہ. جی آپ کی جانب باب الاسلام سن سکر 4 لفظ. نمبر 1 دہائی. نمبر 2 اسلام. نمبر 3 پر. نمبر 4 نازل. دہائی, اسلام, پر, نازل. دہائی یا محی الدین دہائی, بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. دہائی یا محی الدین دہائی, بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم. فدان غوث اعظم, فدان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کی جانب باب الاسلام سن ٹھٹا 4 لفظ. نمبر 1 زندگی. نمبر 2 الہی. نمبر 3 جاں. نمبر 4 مجبور. زندگی, الہی, جاں, مجبور. ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ چاروں لفظ آتے ہوں. کون سا شعر ذہن میں آ رہا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت وہ بھی گزرتا جا رہا ہے. لگ رہا ہے ذہنی آزمائش ہو رہی ہے. وقت آپ کا اختتام ہوا, آپ شعر نہیں سنا سکے. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, جا چلے تیری رضا پر بے کس و مجبور کی. افسوس کہ آپ جو ہے نمبر حاصل نہیں کر سکے. اس طرح مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سکھر کے طلباء نے اس سیگمنٹ میں تینوں اشعار درست بتا کر حاصل کیے ہیں 6 نمبر, جبکہ ٹھٹھا کے طلباء ایک شعر بتا کر صرف 2 ہی نمبر حاصل کر سکے ہیں. تو اس طرح دوسرے سیگمنٹ کے بعد سکھر کے طلباء کی لیڈ 4 نمبر ہو چکی ہے. 4 نمبر سے آگے کی جانب ہیں سکر کے طلباء اور 4 نمبر سے پیچھے کی جانب ہیں بادل بھائی کی ٹیم.
آگے اور بھی سیگمنٹ ہیں. آئیے شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. طریقہ کار کیا ہوگا جی یہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم کو اسکرین پر ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا جس کے اختتام پر ان سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے درست جواب پر 3 نمبر اور دوسرے سوال کے صحیح جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 5 نمبر حاصل کر سکتی ہے. جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہے. مشورے کی بھی اجازت ہے. مشورے کی بھی اجازت ہے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں مدنی گلدستہ تیسرا سیگمنٹ. تو آئیے بڑھتے ہیں باپا جانی کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھروں کی لڑائیوں میں ایک سبب یہ بھی ہے یعنی کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی, ساس بہو کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو لڑائی. اب شادی سے پہلے کیسے پتا چلے کہ یہ مرد اور عورت کے اندر ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی؟ بعض خاندان کے لوگ یا برادری کے لوگ ان کی ہوتی ہے آپس میں دشمنی, اور ہوتے ہیں یہ جس کو میں بولا باپ کے باپ یعنی خوراٹ قسم کے, تو وہ گھر خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. خود میری اپنی شادی کے موقع پر مجھے پہلے سے کہہ دیا گیا تھا, کیونکہ میرے پڑوسی نے جو میرا بہت خیر خواہ بہت ہمدرد تھے, انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ دیکھو ان کے بعض ہیں دشمنیاں, تو یہ آپ کو کچھ لوگ سمجھانے آئیں گے کہ یہاں تم رشتہ نہیں کرو, تو ان کی باتوں میں مت آنا. اس نے پہلے سے مجھے انفارم کر دیا تھا اور ایسا ہی ہوا. بعض لوگ آئے آپ سے بات کر رہی ہیں, ہماری برادری کے مہمان آئے اور مجھے انہوں نے جو بولنا تھا وہ بولا اور مجھے سمجھا کہ دیکھو یہاں پھنس جاؤ گے, یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو آدمی تھا نا اس پر میرا حسن زن تھا, ہمارا پڑوسی کہ وہ میرا ہمدرد تھا. یہ اگر پھنسنے والی جگہ ہوتی تو مجھے پھنساتا ہی نہیں, کیونکہ وہ بولتا تھا کہ یہ بہت شریف اور ایسا ہے ویسا ہے. سارا بیچارے نے جو تھا وہ کھول کے بتا دیا تھا میرے کو. تو ایسا ہی ہوا کہ الحمدللہ میرا گھر چل ہی رہا ہے. کبھی بھی وہ روٹ کر اپنے میکے گئی ہی نہیں, تو بڈھے ہو گئے اب تو یہ لوگ کرتے ہیں ایسا. تو یہ ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں اور جہنم کے حقدار ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر یعنی کہ اس طرح کے توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. اب بعض لوگوں کا مطلب انہیں اوڑھنا بچھونا, بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ بس لڑواؤ اور مزے کرو. رہنمائی کس سے لینی ہے اس کی بھی رہنمائی درکار ہے. تو آپ اس میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ مشورہ تو امین سے کیا جائے جو امانت دار ہو, کیونکہ اس سے مشورہ لیا نا اول تو اس پر اب واجب ہو گیا کہ درست مشورہ دے جی. لیکن ایک تو یہ کہ اس میں 2 خطرات بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ مس گائیڈ کر دیتے ہیں, غلط مشورہ دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ فریق ثانی کو بول کے آ جاتے ہوں گے کہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے تو یوں بولا ہے. تو بعض اوقات اس میں بھی ہو سکتا ہے جھگڑے ہو جاتے ہوں. دوسرے معاملات میں شادیوں میں نہ بھی ہوں تو یوں مطلب ہے کہ ذہنی ہم آہنگی بعض اوقات میاں بیوی میں نہیں ہوتی. یہ تو لو میرج میں بھی ہوتا ہے. لو میرج کے کیس میرے پاس آئے, لو میرج کیا اور پھر اب ہم کورٹ میں ہیں, دعا کرو کہ میں کیس جیت جاؤں. اس نے کیس کر دیا میرے اوپر, تو اب یہ میری اس سے جان چھوٹ جائے. پہلے پوچھ لیتے نا آخر یار کہ میں لو میرج کروں یا نہیں کروں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مرشدی اتار پر فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. نہایت ہی غور سے توجہ سے دیکھ رہے تھے مدنی گلدستہ, آپ کتنی غور سے دیکھا, کتنی توجہ سے سنا. اب ہم دیکھتے ہیں. تو پہلے بڑھ رہے ہیں باب الاسلام سندھ سکر آپ کی جانب. پہلا سوال آ رہا ہے آپ کی طرف. جو لوگ جان بوجھ کر رشتے میں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ جو لوگ جان بوجھ کر رشتے میں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ ایسے لوگ سخت گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہیں. ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں اور جہنم کے حقدار ہوتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. باب الاسلام سندھ ٹھٹا
آپ کی طرف. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دوسرا سوال کس نے کیا تھا اور کیا سوال تھا؟ دوسرا سوال کس نے کیا تھا اور کیا سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والے کا نام بتائیے اور کیا سوال ہوا تھا یہ بھی بتائیے. وقت کے اندر جواب دینا ہے. حاجی شاہد تاری نے کیا تھا سوال. اور کیا سوال کیا تھا؟ مشورہ کس سے لینا چاہیے. پہلا سوال تو آدھا سوال تو آپ کا صحیح ہوا کہ حاجی شاہد تاری رہنمائی کس سے لینی ہے، اس کی بھی رہنمائی درکار ہے کہ مشورہ کس سے کرنا ہے. آدھا سوال آپ کا صحیح ہوا اور آدھا جواب بھی آپ کا صحیح ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو آپ کو 3 نمبر دیے جا رہے ہیں آپ کی جانب. مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ مشورہ اسی سے کرنا چاہیے جو امین ہو، یعنی امانت دار ہو. مشورہ تو امین سے کرنا چاہیے جو امانت دار ہو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں باب الاسلام سندھ سکر کے طلبہ نے. اب آپ کی جانب باب الاسلام سندھ ٹھٹھا. جس سے مشورہ لیا جائے اس پر کیا واجب ہو جاتا ہے؟ جس سے مشورہ لیا جائے اس پر کیا واجب ہو جاتا ہے؟ اس پر واجب ہے کہ مشورہ لینے والے کو صحیح مشورہ دے. مشورہ دینے والے پر واجب ہے کہ مشورہ لینے والے کو صحیح مشورہ دے. اس پر واجب ہے کہ وہ درست مشورہ دے. الفاظ آگے پیچھے کر دیے لیکن جواب ہم آپ کا مان لیتے ہیں. پھر بھی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں مزید. اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا کہہ رہا ہے، یہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیسرے سیگمنٹ سے دونوں ٹیموں نے برابر دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر نمبر حاصل کیے ہیں. 5 میں سے 5 نمبر دونوں ٹیموں نے حاصل کیے، لیکن سکھر کے طلباء پچھلے سیگمنٹ کی 4 نمبر کی برتری کے ساتھ ابھی بھی آگے ہیں. جی اب شروع کریں گے اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. کیا انتخاب کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی ارشاد فرمائیے. اس سیگمنٹ میں اسکرین پر دونوں ٹیموں کو 4 آپشنز دکھائے جائیں گے. جس آپشن کا انہوں نے انتخاب کیا اس کا جواب دینے کے لیے انہیں 4 اشارے دیے جائیں گے. اگر پہلے اشارے میں انہوں نے درست جواب دے دیا تو یہ حاصل کر لیں گے 5 نمبر. اگر دوسرا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو حاصل کریں گے 4 نمبر. اگر تیسرا اشارہ لیا تو 3، اور اگر چوتھا اشارہ لے کر صحیح جواب دے دیا تو یہ حاصل کر لیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 2 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں. جی اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمیں. تو شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. باب الاسلام سندھ سکھر. 4 موضوع آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے. جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں. یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا انتخاب کیا. شخصیت کے لیے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلا اشارہ ملاحظہ فرمائیے. آپ نبی ہیں. دوسرا آپشن مانگا ہے. دوسرا اشارہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں. جی دکھائیے. آپ کے والد بھی نبی ہیں. آپ نبی ہیں، آپ کے والد بھی نبی ہیں. تیسرا اشارہ ملاحظہ فرمائیے. آپ نے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی راہ میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. حضرت اسماعیل
ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، لیکن جواب آپ کا درست ہوا ہے یا نہیں؟ چلیں چوتھا اشارہ لیتے ہیں. جی چوتھا اشارہ، لقب ذبیح اللہ ہے. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. 3 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. جی اس طرف بڑھ رہے ہیں. باب الاسلام سن ٹھٹا، کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ شخصیت کون ہے؟ آپ نے بھی شخصیت کا انتخاب کیا. دیکھیے جی، عمل، شعبہ، مقام یہ نہیں، بلکہ آپ نے شخصیت کا انتخاب کیا ہے. شخصیت کے لیے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلا اشارہ یہ ہے، آپ علیہ رحمہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ شاید اس سے واضح ہو جائے. امیر اہل سنت نے ان کی منقبت بھی لکھی ہے، آسان ہے کیونکہ مجھے نام پتہ ہے. بتا دیں. جی تیسرا اشارہ. چلیں جی تیسرا اشارہ بھی آپ کو دیا جائے گا. یہ ملاحظہ فرمائیے، اعلی حضرت علی رحمہ کے خلفاء میں سے ہیں. جنت البقیع میں مدار. امیر علیہ سنت نے ایک منقبت بھی لکھی ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. 3 اشارے ہو چکے ہیں، چوتھا اشارہ باقی ہے. نام بتا دیں. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی. میرے خیال میں آپ نے جو ہے جلد بازی کر دی. آپ کو چوتھا اشارہ لینا چاہیے تھا. اگر آپ نہیں لیں گے، لیکن ہم پھر بھی آپ کو چوتھا اشارہ دیں گے. لیکن آپ نام لے چکے ہیں، اب تبدیل بھی نہیں کر سکتے. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر علیہ سنت کے پیر و مرشد. اب چوتھے اشارے سے واضح ہو جائے گا. جی دکھائیے. آپ کے نام کی ابتدا لفظ ضیاء سے ہوتی ہے. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اور آپ کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر. تو اس سیگمنٹ کے اختتام پر مدنی مقابلہ شاید اس سیگمنٹ میں بھی برابر رہا، لیکن کیا ٹوٹل برابر ہے یا نہیں؟ تو بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دونوں ٹیموں کے طلباء نے 3 اشارے لے کر اپنے سوال کا جواب دیا اور دونوں ہی نے حاصل کر لیے ہیں اس سیگمنٹ سے بھی برابر 3 نمبر. لیکن سکھر کے طلباء اب بھی 4 نمبر آگے ہیں. اور اب شروع ہونے جا رہا ہے آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی احمد رضا بھائی، طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس سیگمنٹ میں 5 سوالات کیے جائیں گے، لیکن یہ سوالات کسی ٹیم کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے، بلکہ جس ٹیم نے پہلے بزر بجایا ان سے اس سوال کا جواب لیا جائے گا. درست جواب دینے کی صورت میں انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے، لیکن غلط جواب دے دینے سے ان کے 2 نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے. جی طریقہ کار آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں بھی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ نے بزر دبا دیا اور جواب دینے میں دیر لگائی تو آپ کا جواب نہیں مانا جائے گا. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا بزر کا بٹن دبانے کے بعد. اور میں سوال پڑھ رہا ہوں، سوال کے دوران ہی آپ نے بزر کا بٹن دبا دیا تو وہیں پر ہی سوال موقوف ہو جائے گا. اب آپ نے سوال بھی بتانا ہے، جواب تو بتانا ہی آپ نے تھا. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال آ رہا ہے. پہلے بزر کے بٹن چیک کروا دیں. ٹھیک، پہلا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی سکھر شاید باب الاسلام سندھ سکر کے طلباء نے پہلے بیل بجائی. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی سکر کے طلباء نے پہلے بیل بجائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں،
रहमतुल्लाहि कहने पर 10 नेकियां व बरकातहू कहने पर 10 नेकियां हैं। अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने से 20 नेकियां और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। तो मजमूई तौर पर हम आपका जवाब जो है दुरुस्त मान लेते हैं और आपको दिए जा रहे हैं 2 नंबर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले में आमद हो रही है रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की। आइए हज़रत तशरीफ़ लाइए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बड़ी यादें वाबस्ता हैं ज़हनी आज़माइश से आपकी और हमारी। कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे था तो सिलसिला देख रहा था और उस वक्त सिलसिला हो रहा था मेरा ख्याल है हमारे गुजरात और ठट्ठा के इस्लामी भाइयों का। फैज़ान मदीना आना हुआ तो मैंने कहा चलें दिलजोई की नीयत कर लेता हूँ। मैसेजेस बहुत सारे मुझे आते रहते हैं। जी जी, तो बहुत गहरी वाबस्तगी है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए जाऊँ स्टूडियो में, देखूँ माशाल्लाह बच्चे तैयारी करके आए और आज ठट्ठा और सखर के हैं। अच्छा, दोनों तरफ बाबुल इस्लाम सिंध की टीम्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ ठट्ठा वाले, सखर वाले हैं माशाल्लाह। सखर वाले तलबा कैसा महसूस कर रहे हैं ये आपका जो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा? पहले ऑडिशंस हुए होंगे और मेरा ख्याल है कुछ मुकाबले आप जीत भी गए होंगे और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ख्यालात हैं आपके और इस वक्त सखर में क्या देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है आप सिलसिले के हवाले से? सजाए की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इस्लाम भाई ने काफ़ी सराहा और कहा कि मुर्शिद का आप शहर जा रहे हैं, वहाँ पर अदब व एहतराम से रहिएगा और नमाज़ों की पाबंदी बिलखुसूस माशाल्लाह और इल्म दीन हासिल करने की अच्छी अच्छी नीयतों के साथ जाइए माशाल्लाह। सखर और ठट्ठा ये दोनों टीम्स नहीं थी हमारे साथ जी हाँ पिछले मुकाबलों में और ये 2 शहर माशाल्लाह। और मैं आज ये भी देख रहा था कि ये नाम ठट्ठा है और सखर है या गुजरात है, लेकिन इसके अतराफ़ के लोग इस्लामी भाइयों ने तलबा ने वहाँ आकर शमूलियत इख्तियार की और ऑडिशन दिया और माशाल्लाह पहुँचे यहाँ पर। मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ी अच्छी नीयतों के साथ कोशिश की जाती है इस तरह के सिलसिले पेश किए जाएँ और माशाल्लाह हमारे आबिद बापू ने, हमारी ज़हनी आजमाइश की मजलिस ने बहुत कोशिशें की हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारी मजलिस मदनी चैनल ने भी बहुत तवील सफ़र किया है, शहर शहर गए हैं और वहाँ जाके यकीनन आप सब तो 30-40 मिनट में, 1 घंटे में एक सिलसिला देख लेते हैं, लेकिन एक तवील सफ़र होता है उसके पीछे। बाज़ औक़ात कई दिनों की मेहनत होती है जब जाके ये 40-50 मिनट का सिलसिला जो है आप घर बैठे देखते हैं। यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा अपने नाजरीन से, हमारे मदनी चैनल की मजलिस के लिए, हमारे बिलखुसूस की ज़हनी आजमाइश की मजलिस के लिए, हमारे इन कैमरा मैन, हमारे इन डायरेक्टर्स के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा जिन्होंने ये कोशिशें की, क्योंकि अब सिलसिला इख्तिताम की तरफ जा रहा है। प्री क्वार्टर फाइनल हो रहे हैं, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा इंशाअल्लाह। और इस बार जिस तरह ऐलान बार बार आप सुन रहे हैं कि जीतने वाले, आगे बढ़ जाने वाले तलबा जो फ़ाइनल जीतेंगे उनको मदीना मुनव्वरा के साथ साथ बगदाद का सफ़र भी मुयस्सर आएगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि ये वहाँ जाएंगे तो हमें भी दुआओं में नहीं भूलेंगे। अब देखें बाबुल इस्लाम सिंध की किसी एक टीम ने आज हमसे गालिबन बिछड़ जाना है। क्या पॉइंट्स? तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर यूँ माहौल बन जाए कि एक सवाल ना हो चुका है। अच्छा, बाकी ये कौन सा चल रहा है? जोश के साथ मगर होश से। अच्छा, एक इनसे हो चुका है, इनसे बाकी है। चले मैं आपके इज्तिमाई तौर पर होगा ना ये। अच्छा, इज्तिमाई तौर पर होगा कि कोई भी जवाब दे सकता है बदर दबा के। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल है। अच्छा, चले मैं दिलजोई की नीयत से 1-2 सवालात कर लेता हूँ जी, और ये आज ही के लिए होगा, फिर ऐसा ना हो अगले सिलसिले में मुझे बुला लें। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला जारी है जोश के साथ मगर होश से। ये वो राउंड होता है, हमने देखा है पिछले सिलसिलों में कि मुकाबले का रंग बदल देता है। हमने देखा है कि ये वो राउंड होता है कि फ़ैसला कहीं होता है और कहीं चला जाता है। इस वक्त नंबर्स की कैफियत क्या है? नंबर्स अगर स्क्रीन पर बता दिए जाएं। फ़िलहाल इसका मतलब ये हुआ कि सखर के तलबा आगे हैं, लेकिन ठट्ठा वाले मायूस ना हों। ये ठीक ठाक फ़ैसला करने का राउंड होता है, इसमें मौका मिल जाता है। चलें, सवाल है जोश के साथ मगर होश से। सवाल यह है कि वो 3 शख्स कौन होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ वजल के अर्श के साए में होंगे। सही जवाब जिसे आता है उसे बज़र बजाना है। अगर गलती हो गई तो 2 नंबर माइनस भी कर लिए जाएंगे। लगता है इन दोनों के पास जोश से ज़्यादा होश है। जी अब जनाब बटन दबाया है हमारे ठट्ठा के इस्लामी भाइयों ने। नंबर इनको बहुत ज़रूरी भी है लेना। बताइए तो 3 शख्स कौन होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ वजल के अर्श के साए में होंगे? 25 सेकंड का वक्त है बदर दबाने के बाद। जी, सेकंड्स भी शुरू हो चुके होंगे। तकलीफ़ों के बावजूद वज़ू करना,
اندھیرے میں پیدل چل کر مسجد جانا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا۔ دراصل کئی احادیث کے ذریعے اللہ کے عرش کا سایہ ملنے والوں کی جو ہے وہ تعریف ملتی ہے، لیکن جو آپ کو نصاب دیا گیا تھا اس نصاب کے حساب سے ایک حدیث پاک کو فوکس کیا گیا ہے، جس کے لحاظ سے اس میں جواب یہ ہے جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی پریشانی دور کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور نمبر 3 جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ اس جواب کے مطابق آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، نمبرز کا فاصلہ اور بڑھ جائے گا، ہم معذرت خواہ ہیں، مگر اصول کے مطابق 2 نمبر آپ سے لے لیے جائیں گے۔ تیسرا سوال ہے اب جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، یہ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ، سوال بھی پورا نہیں سنا ہے، اب انہیں سوال بھی پورا کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو چھینک آنے پر زبان کو اپنے دانتوں میں پھرا دے؟ سوال یہ تھا، پہلے سوال پورا کیجئے نا۔ چلیں جواب کیا دے رہے ہیں ہم؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کے داڑھ اور کان میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ کس کے درد نہیں ہوگا؟ جو کیا کرے گا؟ چھینک آئے اور الحمدللہ کہے۔ جو چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو اس کی داڑھ کان کے درد میں وہ کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں۔ پتہ چلا یہ ہمارے ناظرین کو بھی کہ کتنا زبردست یہ فارمولہ ہے۔ کئی لوگ ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہیں داڑھوں کے درد کے لیے، کانوں کے درد کے لیے۔ ENT اسپیشلسٹ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس بتائے ہوئے فارمولے پر عمل کر لیا جائے۔ بلکہ میں یہاں تو یہ بھی عرض کروں گا، اگر ایسے ڈاکٹرز مجھے سن رہے ہوں جو یہ علاج کرتے ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں، اگر وہ بھی اپنے پاس یہ وظیفہ لکھ کر رکھ لیں، دوائی بھی دے دیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ قول بھی بتا دیں کہ جب بھی چھینک آئے الحمدللہ علی کل حال، اس کا معنی بھی کتنا پیارا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، اور واقعی ہر حال میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے 101 مدنی پھول میں سب سے پہلے کس موضوع پر مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں؟ بہت قریب بیل بجائی گئی ہے، بتائیں گے یہاں والے؟ جی سکھر، جی سکھر والوں نے پہلے بیل بجائی ہے، اب بیل صحیح بجا دی ہے، اب جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں؟ ریپلے دیکھنا ہے نا۔ اچھا ریپلے دیکھنا ہے، چلیں بھائی ہماری مجلس کہہ رہی ہے کہ ریپلے دیکھنا ہوگا، تو آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریڈی ہے، چلیں جناب دکھائیے ہمیں ریپلے۔ بہت کلوز ہے، دوبارہ بتائیے جی۔ سکھر والوں نے، جی سکھر والوں نے، جی بتائیے جناب، جواب دیجئے۔ سوال میں پھر دہرا دیتا ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے 101 مدنی پھول میں سب سے پہلے کس موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائے ہیں؟ السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول۔ جی ہاں، سلام کے مدنی پھول، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کمال اللہ۔ یہ ہے یہ طلباء نے ایسا لگتا ہے یہ کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں، ہیڈنگز کس نسبت سے ہیں وہ بھی انہیں یاد ہیں۔ اب آخری سوال ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے اس راؤنڈ کا، بتائیے جو عورتیں مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہیں، چلیں پہلے ہی بیل بجا دیا ہے سکھر والوں نے۔ جو عورتیں مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہیں ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ جی کیا فرماتی ہیں؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی، اگر یہی جملہ آپ سندھی میں کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردانی جکا عورت مردانی رویہ اختیار کرے ان سے لعنت فرمائی ہے۔ مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یہاں یہ جواب بھی درست ہے، اور پیغام کتنا زبردست اور اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اسلامی بہنوں نے
عورتوں کے جو انداز ہیں وہی اپنانے چاہیے. مردانہ انداز اپنانے والی عورتوں پر آپ نے سنا کہ لعنت آئی ہے. اب وہ جو ہیئر کٹ ایسا اپناتی ہیں, جو لباس ایسا پہنتی ہیں, جو کردار ایسا اپناتی ہیں, ان سب کو توبہ کرنی چاہیے. دنیا میں فیشن تو اپنا لیا, اپنے فرینڈ سرکل میں ہم شاید اچھی بھی آپ کہلانے لگ جائیں, مگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر لعنت, اس کی طرف سے لعنت آ جائے تو ذرا سوچیں کہ پھر زندگی کا کیا فائدہ ہے. اسلامی بھائیوں کو بھی عورتوں والے انداز اختیار نہیں کرنے چاہیے. کچھ لوگ بڑے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں, بڑے بڑے نیلز رکھتے ہیں. نیلز, ناخن تو عورتوں کو بھی بڑا نہیں کرنا چاہیے, لیکن نہ جانے مردوں میں بھی بعض اوقات بالیاں پہننے کی اور عجیب و غریب عادتیں اپنانے کی ہمیں شواہد ملتے ہیں, انداز ملتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے, آپ مرد ہی رہیے, اور جسے عورت بنایا ہے وہ عورت ہی رہے. اور جو شریعت نے احکام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ ڈیفائن کیے ہیں, الگ الگ بیان کیے ہیں, اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اسکور بورڈ میرا خیال ہے مقابلہ پورا ہو چکا ہے. اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں, رزلٹ تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. آج ہمارے ٹھٹھا والوں کا سفر لگتا ہے یہیں تک اختتام ہوا, لیکن مجھے بڑی خوشی ہے. سلسلے میں نے کچھ دیکھے ہیں, بالخصوص خوشی ہے جس کو آپ کہیں نا کہ بہت انٹیریئر کے علاقوں کے, بہت چھوٹے شہروں کے طلباء آگے آئے, ان کو یہاں تک آنے کا موقع ملا. مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے انہیں دیکھا, ان کے حوصلے بلند ہوئے, وہ انکریجمنٹ ملی. تو ماشاءاللہ یہاں تک پہنچنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اچھا, آپ کی یاد تو آتی ہے ذہنی آزمائش میں کہ عبدالحبیب بھائی, لیکن آپ کس انداز سے اس کو یاد کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کی بہت گہری وابستگی رہی ہے اس سلسلے. دیکھیں, یہ کسی نے ہر وقت زندہ نہیں رہنا ہمیشہ, اور کسی نے ایک ہی کام کرتے نہیں رہنا. یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے. چلیں آج سلسلے میں بھی بتا دیتا ہوں. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سلسلے میں کیوں نہیں آ رہے. دیکھیں, ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں. اگر کوئی ایک ہی کام کو کرتا چلا جائے گا تو ایک تو دوسروں کو آگے آنے کا موقع نہیں ملے گا, دوسرے کام بھی رہ جائیں گے. تو الحمدللہ ہماری یہ تقسیم کاری ہے کہ ہماری ذمہ داریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہم نے ابھی بہت سارے کام اور بھی کرنے ہیں. چونکہ جب یہ سلسلہ فائنل ہوا تو پتہ چلا کہ تقریباً 2-2.5 مہینے اس سلسلے نے چلنا تھا. تقریباً 1-1.5 مہینہ تو چلنا ہی تھا. تو اب 1-1.5 مہینے تک روزانہ سلسلہ کرنا, ماشاءاللہ آپ کی ہمت ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ نے یوں سمجھ لیں کہ ہمارا ایک بوجھ لیا, اور ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بہت پیارے انداز میں آپ ہو گئے, احمد رضا بھائی ہو گئے, اور بھی اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح آگے بڑھیں گے, اور ماشاءاللہ بچے بھی بہت اچھی تیاری کر کے آئے. تو انشاءاللہ سلسلے اور بھی میں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ سفر بھی چونکہ رہتا ہے. تو مرکز کا ہی فیصلہ تھا, مشاورت سے ہی فیصلہ ہوا. تو انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں ملاقات رہے گی. میں بات کر رہا تھا چھوٹے شہروں کی نا, وہ ٹھٹھا والے آئے, پھر سبی والے آئے, بلوچستان والے آئے, سکھر والے آئے. ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت بات ہے. تو ٹھٹھا والے دل برداشتہ نہ ہوں, یہاں تک وہ ٹیمیں جن کا بڑا ایک نام ہے نا, ہاں, کہ ونر ہیں اور آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں. کافی ٹیمیں ایسی ہیں جو آپ دیکھیں نا, ٹھٹھا جہاں تک پہنچا وہاں تک شاید باب المدینہ نہیں پہنچ سکا اس بار. دونوں ٹیمیں سردار آباد والے شاید نہیں پہنچ سکے. تو یہ دونوں ٹیمیں سردار آباد چلے گئے. تو کوئی بات نہیں, ہمت رکھیں, یہاں تک پہنچے, اگلی بار اور آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی یادیں وابستہ, امید ہے آپ بھی لے کر جائیں گے. کچھ تحائف دیں گے اشرف بھائی ہمارے؟ اچھا, اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں پہلے سلسلے کے اختتام پر, تاکہ پورا مقابلہ کس طرح چلا وہ دیکھ لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تحائف تقسیم کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافی طویل فرق ہو گیا. سکھر والوں نے 32 نمبر حاصل کیے ہیں, لیکن یہاں اوور کانفیڈنس آپ نہیں ہوں گے. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے مقابلہ سخت ہوتا جائے گا, راؤنڈز بڑھتے جائیں گے. اگر فائنل تک پہنچنا ہے اور فائنل جیت کر جانا ہے تو مزید محنت کرنی ہوگی. اور ٹھٹھا والوں سے گزارش ہے کہ مزید انشاءاللہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, بلکہ مزید ہمت لے کے جانا ہے. یہاں تک پہنچے انشاءاللہ, پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. تحائف انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے. آ جائیں دوسرے. بادل بادل بادلوں میں اڑنا ہے. میرے ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین نے مقابلہ دیکھا. یہ اسی طرح سلسلہ جاری ہے, سفر جاری ہے. انشاءاللہ کوارٹر فائنل سے
سیمی فائنل کی طرف جائیں گے، پھر فائنل کی طرف جائیں گے، اور وہ دن آئے گا جب انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے طلباء ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر کے کسی ایک فرد کے ساتھ انشاءاللہ بغداد اور مدینہ منورہ کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، پھر دیکھیں کب ان کا سفر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے۔ یہاں ایک بات یاد رہے، یہ مقابلے کسی کو ہرانے، کسی کو پیچھے کرنے، کسی کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہو رہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارا شہر آگے بڑھ گیا، ہمارا شہر پیچھے رہ گیا۔ دعوت اسلامی جو ہے نا وہ تو تعصب کو مٹانے آئی ہے۔ دعوت اسلامی یہ وہ خوبصورت تحریک ہے جس میں سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، کسی بھی زبان، بلکہ پاکستان کو چھوڑیں، افریقن ہو، امریکن ہو، یو کے کا ہو، دعوت اسلامی والا جب دعوت اسلامی میں آتا ہے تو اس کی ایک ہی بولی ہو جاتی ہے، وہ ایک ہی رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ امیر اہل سنت کے لباس میں آ جاتا ہے۔ تو ہم کسی ایک شہر سے بلانگ نہیں کرتے، ہم کسی ایک زبان سے بلانگ نہیں کرتے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، صرف اس نیت کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آئے کہ سب کے اندر یہ شوق بیدار ہو کہ ہم بھی علم دین سیکھیں، ہمارے بچے علم دین سیکھیں۔ تو کبھی بھی اس طرح کی گفتگو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دعا فرمائیں تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جو محبتوں بھرا سفر ہے یہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ امیر اہل سنت کے پیچھے، اور وہ ہمیں لے جائیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، غوث پاک لے جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور یہ سفر انشاءاللہ جنت کی طرف جاری رہے گا۔ رب کریم ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ The knowledge is